بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمار بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزرے۔ وہ ایسی بستی تھی کہ اس کے مکین یعنی اس کے رہنے والے لوگ مختلف اطراف میں مردہ پڑے ہوئے تھے، یعنی وہ مردہ حالت میں مختلف جگہ پر کونوں میں مختلف اطراف میں وہ ویسے کے ویسے ہی پڑے ہوئے تھے۔ ان کو کوئی دفن نہیں کیا گیا، ان کو کوئی کفن نہیں دیا گیا، وہ مردہ حالت میں ویسے ہی پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ جانتے ہو کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہیں، ورنہ ان کو ضرور دفن کیا جاتا۔ آپ کے حواریوں نے عرض کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کے حالات معلوم ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کس وجہ سے ایسی حالت میں ہے۔ تو آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ ان کے حالات ظاہر فرما، ان کے حالات مجھ پر ظاہر فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جب رات آ جائے تم خود ہی ان سے پوچھنا، یہ اپنی ہلاکت کا سبب، اپنی اس مردہ حالت کی وجہ تمہیں خود اٹھ کر بتائیں گے۔ تو ایسے ہی کیا۔ جب رات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ندا دی کہ اے بستی والو، تو ایک آواز آتی ہے لبیک یا روح اللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ حالت تمہاری کیسے ہوئی، تم لوگوں کی یہ حالت کیوں ہو گئی؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ ہم دنیا سے محبت رکھتے تھے، ہم دنیا میں گناہ گار لوگوں کی پیروی کیا کرتے تھے، اس دنیا کی محبت کی وجہ سے ہم سب جہنم کے مستحق قرار پائے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم کو دنیا سے کیسے محبت تھی، کیسی محبت تھی، تم دنیا سے کیسی محبت کرتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، ایسے ہی ہم سب کو دنیا سے محبت ہو گئی تھی، جس وجہ سے ہمیں یہ عذاب آ پہنچا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ صرف تم ہی جواب دے رہا ہے، باقی سارے خاموش پڑے ہوئے ہیں، ان کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان سب کو پرہیبت فرشتوں نے آگ کی لگامیں ڈالی ہوئی ہیں، جن کی وجہ سے وہ بول نہیں سکتے۔ آپ نے پوچھا کہ تو کیسے جواب دے رہا ہے، تو بھی تو ان میں شامل ہے، تم بھی تو اسی بستی میں ہو، اسی میں پڑے ہوئے ہو، تو کیسے جواب دے رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس بستی میں رہتا ضرور تھا، لیکن میں ان کے ساتھ برے اعمال نہیں کرتا تھا، ان کے پیچھے نہیں چلتا تھا، لیکن ان کی وجہ سے مجھ پر بھی عذاب آیا۔ اور اس نے کہا کہ اب میں جہنم کے کنارے پر لٹکا ہوا ہوں، کیا پتا کہ میں اس سے نجات پا جاتا ہوں یا جہنم میں گر جاتا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ نمک سے جوں کی روٹی کھانا، پھٹے پرانے کپڑے پہننا اور کوڑے کے ڈھیر پر سو جانا دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے بہت ہی عمدہ ہے۔ یعنی جواب دینے والا وہ شخص تھا جو کہ اس بستی میں رہتا تھا، جس بستی کے رہنے والے، جس بستی کے باشندے برے اعمال کرتے تھے، دنیا سے محبت رکھتے تھے، گناہ گاروں کی پیروی کرتے تھے، لیکن وہ شخص برے اعمال نہیں کرتا تھا، گناہ گاروں کی پیروی نہیں کرتا تھا، دنیا سے محبت نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ ان بستی والوں سے الگ رہتا تھا، ان کے گناہوں کے ساتھ شامل نہ ہوتا تھا۔ لیکن پھر بھی جب عذاب کا نزول ہوا تو وہ شخص بھی عذاب کی لپٹ میں آ گیا اور ان سب کے ساتھ وہاں رہا، اور وہ جہنم کے کنارے میں آ گیا اور کہتا ہے کہ کیا پتہ میں یہاں سے نجات پا جاؤں یا پھر اسی گرے میں گر جاؤں۔ یعنی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہو، جو جیسا کر رہا ہے اس کو ویسا ہی کرنے دو، جو جس عمل میں لگا ہوا ہے اس کو ویسے ہی لگا رہنے دو، وہ شخص ویسے ہی تھا، اپنے اعمال کرتا تھا، لیکن ان کے ساتھ رہتا تھا، ان کو تبلیغ نہیں کرتا تھا، ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتا نہیں تھا، تو وہ بھی عذاب میں لپٹا، اس کو بھی عذاب نے گھیر لیا۔ اس لیے ہم کو چاہیے، ہم اگر عبادت کرتے ہیں، جو ساتھ والے ہیں یعنی جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے دوست احباب، ان کو بھی ہمیں بتانا چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے، کس کام سے رکنا ہے اور کیا کیا کام کرنے ہیں۔